بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 18 اور ٹاپک ہے OSI لیئرز یا OSI ماڈلز. پریویس لیکچر 17 میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپریٹنگ سسٹم کیا چیز ہے, آپریٹنگ سسٹم کے جابس کیا ہے, آپریٹنگ سسٹم کے ٹائپس کیا ہے, آپریٹنگ سسٹم کا آرکیٹیکچر کس طرح ہے, اور پھر ہم لاسٹ میں ہم نے وہ ڈسکس کیا کہ فنکشنز آف آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آتے ہیں نئے لیکچر کی طرف, وہ ہے لیکچر 18 اور ٹاپک ہے OSI ماڈلز یا OSI لیئرز. ڈسکس کرتے ہیں کہ OSI کیا چیز ہے. ہم نے ادھر مینشن کیا کہ OSI لیئرز ہیں, OSI ماڈلز. ہم نے اس چیز کے بارے میں کیا کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے کہ OSI کیا چیز ہے. تو OSI اسٹینڈس فار اوپن سسٹم انٹر کنیکشن. یہ ہمارے پاس اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ہے کہ فرض کر لیں آپ نے دو سسٹم آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور پھر اس کے بیچ آپ نے کیا کرنا ہے, شیئرنگ کرنا ہے ریسورسز. تو اس کے لیے آپ نے جو لیئر یا جو ماڈل آپ نے یوز کرنا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, OSI ماڈل یا OSI لیئر اس کو ہم کہتے ہیں. It is a reference model that describes how information from one software application in one computer moves through a physical medium to the software application in another system یا another computer. اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ فرض کر لیں ہمارے پاس ایک سسٹم ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا سسٹم ہے. تو ادھر ہم نے مینشن کیا کہ سافٹ ویئر اپلیکیشن, تو یہ بھی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے, اور آپ نے جس سسٹم کو میسج یا جو آپ نے انفارمیشن سینڈ کرنا ہے اسی سسٹم کے پاس بھی کیا ہوگا, اپلیکیشنز یا سافٹ ویئر اپلیکیشن ہوگا. ٹھیک ہے, تو فرض کر لیں ہمارے پاس ہے واٹس ایپ اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, واٹس ایپ ہے. تو آپ نے ان کے بیچ آپ نے کیا کرنا ہے, ریسورسز یا انفارمیشن آپ نے شیئر کرنا ہے یا سینڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے جو ماڈل یا جو ریفرنس ماڈل یوز کرنا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, OSI لیئرز یا OSI ماڈل کہتے ہیں. ریفرنس ہم اسی وجہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس لیئرز ہوتے ہیں اور ہر لیئر کا اپنا اپنا کیا ہوتا ہے, ریفرنس ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کون سا لیئر آپ نے یوز کرنا ہے, پھر آپ نے کون سا لیئر یوز کرنا ہے. آپ نے صرف مطلب اگر میں نے میسج سینڈ کرا تو میں نے صرف اپلیکیشن لیئر یوز کرنا ہے, باقی بیک سائڈ پہ جتنی بھی لیئرز ہیں وہ مطلب آٹومیٹکلی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس لیئر کا کیا مطلب ہے, اور ہم نے اس سسٹم کو اس سسٹم نے ہم نے کس طرح ڈیٹا سینڈ کرنا ہے یا ہم نے کس طرح انفارمیشن سینڈ کرنا ہے. تو OSI consists of 7 layers and each layer perform a particular network function independently. OSI layer میں ہمارے پاس ٹوٹل 7 layers ہوتے ہیں اور ہر لیئر مطلب particularly ایک نیٹورک فنکشن پرفارم کرتا ہے. نیٹورک یہاں پر ہم کیوں مطلب مینشن کرتے ہیں کہ فرض کر لیں ہمارے پاس دو سسٹم ہے, تو آپ نے ان کے بیچ آپ نے کیا کرنا ہے, کنیکٹیوٹی کا, تو آپ نے نیٹورک امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے ادھر مینشن کہ پارٹیکولر نیٹورک فنکشن انڈیپینڈنٹلی, مطلب وہ یہاں پر فرض کر لیں ہمارے پاس ایک میسج ہے تو آپ نے سینڈ کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے آپ نے کون سا لیئر اپلائی کرنا ہے, پھر کون سا لیئر آپ نے مطلب اپلائی کرنا ہے, پھر کون سا. تو ہمارے پاس ٹوٹل 7 لیئرس ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو میسج ہوتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی ایک لیئر سے دوسری لیئر کیا ہوتا ہے, شفٹ ہو جاتا ہے. مطلب جو وہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے تو پھر وہ نیکسٹ لیئر کو کیا کرتے ہیں, ٹرانسفر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ابھی میرا کام ہو گیا پھر آپ والا اسٹارٹ کر لیں. تو اس طرح ہمارے پاس ایک ایک لیئر جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اور پارٹیکولر نیٹورک کیا کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں. Next point ہے OSI model was developed by ISO in 1984 and now considered as architecture model of the intercomputer. OSI کا جو کنسپٹ ہے, جو ماڈل ہے, جو ماڈل ریپرزنٹیشن ہے, جو ماڈل ڈیولپمنٹ ہے وہ 1984 میں ہوا ہے. اور کس نے کیا, ISO نے کیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہم نے اور ایک پوائنٹ ہم نے مینشن کیا کہ کنسیڈر ایز آرکیٹیکچر ماڈل آف دا انٹر کمپیوٹر. یہاں پر اب بات آتی ہے انٹر کمپیوٹر. اس کا مطلب ہے کہ انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر, مطلب وہ پھر بھی نیٹورک سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے جو نیٹورک کے تھرو آپ نے جو سسٹم کنیکٹ کیا, آپ اس کے بیچ آپ نے جو آرکیٹیکچر اپلائی کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, OSI کہتے ہیں. اور یہ آرکیٹیکچر کس نے ڈیولپ کیا, ISO نے 1984 میں یہ ڈسکور کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ پوائنٹ ہے OSI ماڈل ڈیوائڈ دا ہول ٹاسک انٹو 7 اسمالر اینڈ مینیجیبل ٹاسک. OSI مطلب وہ کیا کرتا ہے, یہاں پر آپ نے جو چیز سینڈ کرنا ہے یا آپ نے جو انفارمیشن سینڈ کرنا ہے یا آپ نے جو ریسورس مطلب شیئر کرنا ہے, تو اس کے لیے OSI کیا کرتا ہے, وہ ٹاسک وہ کیا کرتا ہے, وہ مطلب 7 لیئر میں وہ کیا کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور ہر لیئر کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فنکشن پرفارم کرنا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, OSI کہتے ہیں. تو یہ تھا OSI کے کچھ مطلب جو ڈسکشن ہے کہ OSI کیا چیز ہے. اب ہم آتے ہیں OSI آرکیٹیکچر کی طرف. آرکیٹیکچر سے کیا چیز ہے, مطلب اس کا جو بیک سائڈ پہ ہمارے پاس سب کچھ ہو رہا ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے,
تو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آرکیٹیکچر، ہمارے پاس لاجیکل ہوتا ہے، اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیزائن، وہ ہمارے پاس ایکچوئل فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرض جس طرح ہم مطلب پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو یا مطلب چارٹس وغیرہ بناتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے ڈیزائن ہے. آرکیٹیکچر کس طرح ہے کہ آپ نے مطلب لوجیکلی آپ نے مطلب سوچنا ہے کہ میں نے یہ چیز سینڈ کرا تو اس کے ساتھ کون کون سے کمپوننٹ ریلیٹڈ ہے، یا مطلب کس کمپوننٹ سے وہ پاس ہو جاتے ہیں، اور مطلب اس میں اور کتنے کمپوننٹس اس میں انکلوڈڈ ہے، اور کس طرح اس کا فلو ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آرکیٹیکچر ہوتا ہے. اور آرکیٹیکچر بیسکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیک سائڈ پہ ہوتا ہے، مطلب لاجیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے بیک سائڈ پہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو لاجیکل سوچتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لاجیکل اس کا جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے یا او ایس آئی کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ کس طرح مطلب جو فنکشن یا جو ٹاسک پرفارم وہ کس طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے کچھ ہم رسپانسبلٹی ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم ٹائلز ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ہم نے ادھر سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کہ کہاں سے آپ نے ڈیٹا کیا کرنا ہے سینڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر ایک چیز ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس سینڈر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جب بھی آپ نے ڈیٹا سینڈ کرا تو آپ نے یہ والا سمبل یوز کرنا ہے. جب بھی آپ نے ڈیٹا ریسیو کرا تو اس کے لیے آپ نے ڈاؤن ورڈ ایرو آپ نے یوز کرنا ہے. ایک ہوتا ہے اپ ورڈ ایرو، ایک ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ ایرو. اپ ورڈ ایرو کا مطلب ہے سینڈنگ، ڈاؤن ورڈ ایرو کا مطلب ہے ریسیونگ. کہ مطلب فرض کر جس طرح ہمارے پاس جب بھی ہم ڈیٹا آن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس طرح سمبلز لگاتے ہیں، مطلب اس آن ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بلو ہو جاتے ہیں، کبھی مطلب وہ ہائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بلو کا مطلب ہے کہ ابھی ڈیٹا مطلب ریسیونگ ہے یا سینڈنگ ہے، اور جب مطلب بلو کلر کا نہیں ہے تو ہر سسٹم کے الگ الگ انٹرفیس میں ہوتا ہے، کچھ میں گرین ہوتا ہے، کچھ میں ریڈ ہوتا ہے، کچھ میں بلو، کچھ میں وائٹ، کچھ کس طرح بھی ہے. لیکن جب کلر آن ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ فنکشن پرفارم ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس ٹوٹل 7 لیئرز ہوتے ہیں. ہم نے پھر ڈسٹریبیوشن کے رسپانسبلٹی کے بنا پہ ہم نے اس کے ڈسٹریبیوشن کے جو ہمارے پاس اپلیکیشن، پریزنٹیشن، سیشن اور ٹرانسپورٹ ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے ہوسٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہوسٹ کیا ہوتے ہیں کہ فرض کریں یہاں پر آپ کے پاس جو واٹس ایپ ہے تو یہ آپ کا ایک سسٹم ہے، تو آپ نے ادھر میسج سینڈ کرنا ہے، یا گروپ میں سینڈ کرنا ہے یا آپ نے انڈیویجولی سینڈ کرنا ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ملٹیپل کلائنٹس کو آپ نے کیا کرنا ہے، میسج کو آپ نے کنوے کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے. تو یہاں پر ایک سسٹم ہے اور ایک ہی ہمارے پاس ہوسٹ ہو گیا. اس کے ساتھ باقی جتنی بھی سسٹم کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلائنٹس کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوسٹ کی رسپانسبلٹی کہ یہ فنکشن پرفارم کر لے. پھر ہمارے پاس ہے نیٹ ورک، ڈیٹا لنک اور فزیکل. یہ ہمارے پاس نیٹ ورک کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب بھی آپ نے نیٹ ورک یوز کرنا ہے، مطلب یا نیٹ ورک آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس یہ نیٹ ورک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فزیکل لیئر بھی مینیج کر لے، ڈیٹا لنک بھی مینیج کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک بھی مینیج کر لے. تو یہ ہمارے پاس ہے نیٹ ورک کی رسپانسبلٹی. پھر ہمارے پاس یہ جو 7 لیئرز ہوتے ہم نے 3 ٹائرز میں ہم نے ڈیوائڈ کیے. ٹائرز کا مطلب ہے ہم نے لیول میں ڈیوائڈ کیے، ہم نے 3 لیول میں کیا کیے ڈیوائڈ کیے. پہلا ٹائر ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائر مینز لیول. پہلا لیول یا پہلا ٹائر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر لیئر ہوتا ہے، وہ سارا کچھ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہے. سافٹ ویئر سے کیا مراد ہے کہ جب بھی آپ نے واٹس ایپ انسٹال کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ہو گیا، یا آپ نے وہ فیس بک انسٹال کرنا ہے، انسٹاگرام انسٹال کرنا ہے، اسنیپ چیٹ یا کوئی اور اس طرح کے سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کرنا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر کہتے ہیں، اس کو ہم اپلیکیشن کہتے ہیں. تو آپ نے وہی اپلیکیشن کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے، وہی سافٹ ویئر کے تھرو آپ نے یہ سارا کچھ کیا کرنا ہے پرفارم کرنا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر لیس کہتے ہیں. سافٹ ویئر سے یہ چیزیں ریلیٹڈ ہے، اپلیکیشن ریلیٹڈ ہے، پریزنٹیشن ریلیٹڈ ہے اور سیشن ریلیٹڈ ہے. پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرانسپورٹ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہارٹ آف او ایس آئی کہتے ہیں، یا یہ ہمارے پاس ایک انادر ٹائر ہے یا لیول ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہارٹ آف او ایس آئی. اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر بھی ہے، ہارڈ ویئر بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے کس طرح ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بیچ آپ نے ڈیٹا کیا کرنا ہے سینڈ کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں ہارٹ آف او ایس آئی کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس نیٹ ورک، ڈیٹا لنک اور فزیکل، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہارڈ ویئر لیئر یا ہارڈ ویئر ٹائر، یا مطلب اس کو ہم کیا کہتے ہیں مطلب جو لیول ہوتے ہیں ہارڈ ویئر لیول ہوتے ہیں. مطلب آپ نے سارا کچھ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اگر یہاں سے مطلب دوسری سسٹم کو آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا تو پھر اس کے لیے آپ نے کنیکٹیوٹی کرنا ہے، نیٹ ورک اسٹیبلشن کرنا ہے، اور آپ نے ادھر سے جتنی بھی چیزیں آپ نے سینڈ کرتے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ریفرنس، آپ نے فریمز آپ نے ڈیفائن کرنا. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر لیئر ڈیفائن کرتا ہے. تو یہ اس کا ہوتا ہے آرکیٹیکچر کے، اور ایس آئی کا آرکیٹیکچر کس طرح ہوتا ہے.
تو جب بھی آپ نے مطلب کوئی چیز آپ نے انفارمیشن آپ نے سینڈ کرنا تو آپ نے سب سے پہلے فزیکل سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس فزیکل نہیں ہے مطلب فزیکل کنیکشن یا جو فزیکل لیئر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ نے کس طرح ڈیٹا سینڈ کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس فزیکل ہوگا, پھر ڈیٹا لنک, نیٹورک, ٹرانسپورٹ کے بعد پھر ہمارے پاس یہ باقی چیز یاد ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں تو پھر مطلب جو ایپ کی ضرورت ہے وہ پھر آپ انسٹال مطلب یوز نہیں کر. اگر آپ یوز بھی کریں تو وہ کہتا ہے کہ ناٹ مطلب انٹرنیٹ کنیکشن ناٹ اویلیبل ہے, کچھ اس طرح میسج وہ کیا ہوتے ہیں ڈسپلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے فزیکل کو ہم نے ادھر سے اسٹارٹ کرنا ہے. پھر ہمارے پاس ہوتا ہے فنکشن آف اویسائی لیئرس کے مطلب کیا فنکشن ہوتے ہیں, اور ہم نے کس طرح اویسائی لیئرس کو جو اپلیکیشن لیئرس میں ہوتا ہے جو پریزنٹیشن لیئرس میں ہوتا ہے یا جو سیشن لیئرس میں ہوتا ہے یا کچھ ڈیٹا لنک وغیرہ, ٹرانسپورٹ وغیرہ, نیٹورک وغیرہ, یہ چیز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, اور ہر لیئر کی مطلب جو فنکشنز ہوتے ہیں یا جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں. تو ہم نے ادھر ایک ایک کو ڈسکس کرنا ہے. ادھر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس یہ آرکیٹیکچر ہے, لیکن اس آرکیٹیکچر میں اس اپلیکیشن کا کیا مطلب ہے, ہم نے ابھی یہ اس کا فنکشن ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے اپلیکیشن. دس لیئر پرووائڈ دی سروسز ٹو دی یوزر. وہ یوزر کو کیا کرتا ہے, سروسز پرووائڈ کرتا ہے. کس طرح کہ یہاں پر ہمارے پاس واٹس ایپ ہے, اور واٹس ایپ میں آپ کے پاس جہاں پہ ہو رہا ہے کہ یہ چیٹ ہے, یہ مطلب اسٹیٹس ہے یا یہ کالز وغیرہ یا یہ سیٹنگ ہے, تو آپ کے پاس جتنی بھی یہاں پہ ہمارے پاس جو چیزیں ہو رہا ہے یا جو آئیکنز کی صورت میں ہو رہا ہے یا ٹیکسچوئل فارم میں ہوتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ آپ نے یہ اپلیکیشن کیا کرتا ہے, وہ یوزر کو یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ چیز اس طرح کرنا ہے, آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ویو آپ نے سیٹ کرنا ہے, لے آؤٹ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں اپلیکیشن. تو ادھر ہمارے پاس ہے دس لیئرز پرووائڈ دی سروسز ٹو دی یوزر. وہ یوزر کو کیا کرتا ہے, سروسز پرووائڈ کرتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے پریزنٹیشن. تو پریزنٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ ادھر آپ کے پاس یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس وہ مطلب ڈیزائن ویو مطلب لے آؤٹ جو ہوتا ہے, تو ادھر ہمارے پاس آئیکن یا ٹیکسچوئل فارم میں ہوتا ہے. تو آپ نے جب بھی ادھر سے کوئی کلک کرنا ہے یا کوئی امیج سلیکٹ کرنا ہے یا کوئی میسج آپ نے ٹائپ کرنا ہے, تو ادھر ہمارے پاس کیا ہوگا, ہمارے پاس جو عام روٹین میں ہمارے پاس جو انگلش الفابیٹس ہوتے ہیں یا امیجز وغیرہ ہوتے ہیں, تو جب بھی آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے تو کمپیوٹر مطلب اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز آ گیا. تو پریزنٹیشن لیئر کیا کرتا ہے, ادھر سے وہ اس کی رسپانسبلٹی کہ اس کا وہ ٹرانسلیشن کر لے, کہ ادھر سے آپ نے یہ لکھنا ہے تو ایک ایریا آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, مشین لینگویج میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, تو یہ پریزنٹیشن لیئر کا رسپانسبلٹی ہے. پھر آپ نے انکرپشن کرنا ہے. انکرپشن کا مطلب ہے کہ اگر فرض کر لیں یہاں سے آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو تھرڈ پارٹی مطلب اگر وہ ہیک نہ کر سکے تو پھر وہ ریڈیبل فارم میں ہوگا. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, انکرپشن کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کچھ مطلب جو مطلب ایسے کوڈ میں وہ کنورٹ کرتے کہ کسی بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کمپریشن کا ہے. اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کمپریشن, مطلب وہ کیا کرتے ہیں ڈیٹا فریم میں وہ کیا کرتے ہیں کمپریس کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہوتا ہے سیشن لیئر. تو سیشن لیئر کا کیا مطلب ہے کہ اٹ از یوزڈ ٹو اسٹیبلش, مینیج اینڈ ٹرمینیٹ دی سیشنز. ادھر سے آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اس سسٹم کو, تو ادھر سے جب بھی آپ مطلب لاگ ان ہو جائے, یا اس طرح ہمارے پاس ہے کہ جب بھی آپ نے واٹس ایپ اوپن کرنا یا میسنجر اوپن کرنا تو پہلے سب سے پہلے اس کے اوپر آتا ہے کنیکٹنگ. کنیکٹنگ کا مطلب ہے کہ ادھر ہمارے پاس سیشن کریٹ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلش کا مطلب ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سیشن کریٹ کرنا ہے. جب سیشن کریٹ ہو جائے تو پھر وہ مینیجنگ کرتا ہے کہ آپ نے یہ میسج کس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے, یہ اس کا مینیجمنٹ ہے. اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرمینیٹ دی سیشن. ٹرمینیٹ دی سیشن کا یہ مطلب ہے کہ ادھر سے جو میسج آ رہا ہے اس کو جب ریسیو کر دو پھر اس کو وہ رسپانس دے دو کہ آپ کا جو میسج ہے وہ مجھے ریسیو ہو گیا, تو پھر ادھر کیا ہو رہا ہے, اس کا سیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گا, مطلب ہمارا کام پورا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے ٹرمینیٹ. پھر ہمارے پاس ہے ٹرانسپورٹ لیئر. ٹرانسپورٹ لیئر کا کیا مطلب ہے, اٹ پرووائڈز ریلائبل میسج ڈیلیوری فرام پروسیس ٹو پروسیس. اس کی یہ رسپانسبلٹی کہ وہ یہاں سے آپ نے جو چیز آپ نے سینڈ کرنا ہے کسی کو سینڈ کرنا ہے, فرض کریے ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, یہ ہمارے پاس ہے سینڈر اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا, یہ ہمارے پاس ریسیور ہو گیا. تو سینڈر کیا کرنا ہے, ادھر سے وہ کچھ انفارمیشن اس کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ ادھر سے آپ نے جو چیز ادھر آپ نے سینڈ کرنا تو اس کے لیے آپ نے ٹرانسپورٹ لیئر یوز کرنا ہے. ٹرانسپورٹ لیئر کیا کرتا ہے, پروسیس ٹو پروسیس ریلائبل مطلب وہ ٹرانسپیرنسی کرتا ہے, مطلب ٹرانسپورٹ کرتا ہے.
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ آپ نے اے سینڈ کرنا تو پھر وہ ایک پروسیس ہو گیا. اگر آپ نے امیج سینڈ کرنا ہے ڈاکیومنٹس کا تو ہمارے پاس اس طرح پروسیسنگ ہے. تو آپ نے پروسیس ٹو پروسیس آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلیوری کرنا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ اور یہ ٹرانسپورٹ لیئر کی رسپانسبلٹی ہے. پھر ہمارے پاس ہے نیٹ ورک. It is responsible for moving the packets from source to destination. نیٹ ورک لیئر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر فرض کر لیں ہمارے پاس ادھر ایک یہ سسٹم ہے اور یہ ایک دوسرا سسٹم ہے, تو آپ نے ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے. تو اس سسٹم کو کس طرح پتا چلتا ہے کہ میں نے یہ ڈیٹا اس سسٹم کو سینڈ کرنا ہے. تو یہ نیٹ ورک کی رسپانسبلٹی ہے, نیٹ ورک لیئر کی فنکشن یا فنکشنالٹی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے یہ ڈیٹا اس سسٹم کو آپ نے سینڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جب بھی ہم ڈیٹا آن کریں تو اس کے لیے آئی پی ریکوائر ہوگا. تو ہر سسٹم کا یا جو ہر موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا ڈیوائس ہے جتنی بھی ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیوائس ہے اور وہ مطلب اس میں نیٹ ورک فنکشنالٹیز ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ضرور ہر سسٹم کا الگ الگ آئی پی ہوتا ہے. تو وہی آئی پی کے تھرو اوپر ہم کیا کرتے ہیں نیٹ ورک کی فنکشن پرفارم کرتے کہ آپ نے اس آئی پی کو یہ چیز آپ نے سینڈ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے نیٹ ورک لیئر کی فنکشن ہے یا فنکشنالٹی ہے. پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیٹا لنک. ڈیٹا لنک کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از یوزڈ فار ایرر فری ٹرانسفر آف ڈیٹا فریمز. آپ نے ادھر سے جو چیز آپ نے سینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے فریمز ڈیفائن کرنا ہے, اور جب وہ فریم اس کو ریسیو ہو جائے تو ڈیٹا لنک کیا کرتا ہے اس کو وہ رسپانس دیتا ہے کہ وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ مطلب کمپلیٹلی ادھر سے ادھر موو ہو گیا. تو وہ صرف یہاں پہ ایرر وہ کیا کرتا ہے ایرر چیکنگ کرتا ہے کہ اس میں تو ایرر یا بٹس مسنگ نہیں ہے. اگر اس طرح کے فرض کر یہاں سے آپ نے کوئی چیز سینڈ کرنا تو اس میں کچھ مسنگ آ جائے تو پھر ادھر وہ ریسیو تو اس میں ہمارے پاس کچھ مسنگ ہے. تو وہ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ ہمارے پاس ڈیٹا لنک کی. آپ نے ڈیٹا کا لنکنگ کرنا ہے کہ کس طرح اس میں اگر کوئی مسنگ وغیرہ تو نہیں ہے تو آپ نے اس کا چیکنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیٹا لنک لیئر کی رسپانسبلٹی. لاسٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے فزیکل. It provides a physical medium through which bits are transmitted. اگر آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن یوز کرنا ہے, اپلیکیشن کے بعد پریزنٹیشن کے بعد سیشن کے بعد ٹرانسپورٹ بھی ہو گیا, نیٹ ورک بھی ہو گیا, ڈیٹا لنک بھی ہو گیا. لاسٹ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے فزیکل آتا ہے. فزیکل کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے جو چیز آپ نے اس کے ساتھ دوسری سسٹم کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو میڈیم یوز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فزیکل میڈیم کہتے ہیں, اور وہی فزیکل میڈیم کو ہم کیا کہتے ہیں فزیکل لیئر کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس فزیکل میڈیم ہے تو پھر آپ نے ڈیٹا کس طرح موو کرنا ہے, کس طرح آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے. تو یہ لاسٹ پہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے فزیکل لیئر ہوتا ہے. تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ ہمارے پاس او ایس آئی ماڈل یا او ایس آئی کیا چیز ہے, اس کے کچھ آرکیٹیکچر کس طرح ہے, اور پھر ہم نے لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر لیئر کی کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سسٹم ڈیولپمنٹ ایسا کریں گے. تھینک یو سو مچ.